السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ود نوید، اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو سارے کے سارا اسلام آباد کے اندر احوال ہوا ہے، اس کی جو تمام تر اب تک ڈیٹیلز نکل کے سامنے آئی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو پی ٹی آئی کے اندر اس احتجاج کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور آپ ویڈیو پہ مت جائیے گا، یہ صرف میں پچھلی ویڈیو کے اوپر آڈیو ہی وائس اوور کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو یہ پہلے نمبر پر تو اپڈیٹ یہ ہے جی کہ صحافی متی اللہ جان کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور جو کہ وہ یہ کام کر رہے تھے، ان کا قصور یہ ہے جی کہ وہ جو زخمی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے اس اسلام آباد کے اندر جو کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے یعنی کہ مظاہرین پہ جو فائرنگ کی گئی سیدھی، اس کے اوپر انہوں نے کوشش کی کہ وہ حقائق سامنے لے کے آئیں، کتنے زخمی ہیں، کتنے شہید ہوئے ہیں، تو ان کو جی اغوا کر لیا گیا ہے۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے جی کہ حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ حکومت نے کوئی فائرنگ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، لیکن جو دا گارڈین اخبار نے آج ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے، اس کے مطابق دا گارڈین اخبار نے یہ بتایا ہے جی کہ ایک ڈاکٹر نے ان کو بتایا ہے، نام نہ ظاہر نہ کرنے کی بنا پہ، کہ اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل کے اندر 17 شہادتیں ہوئی ہیں، 17 لوگ اپنی جان سے گئے ہیں۔ یہ دا گارڈین اخبار رپورٹ کر رہا ہے۔ الجزیرہ بھی اسی طرح کی اپڈیٹس دے رہا ہے، وہ بھی بتا رہا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے، لیکن حکومت اس سے انکار ہی ہے جی کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی فائرنگ نہیں کی۔ اور اس سے بعد پی ٹی آئی کے ذرائع کی بات کریں تو کچھ لوگ 50 کہہ رہے ہیں، اب تک جو شیر افضل مروت کا بیان سامنے ہے اس کے مطابق 50 لوگ جو کہ ہیں وہ اس انسیڈنٹ کے اندر اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور بعض جگہ پہ بہت سی چیزیں گردش کر رہی ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ابھی تک 17 لوگوں کی شہادت کی کنفرمیشن دے چکا ہے، تو حکومت اس سے انکاری ہے۔ صحافیوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ہر صحافی کہہ رہا ہے کہ ہم نے فائرنگ کی، آوازیں سنی ہیں، فائرنگ ہوئی ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور ایک اور جو کہ چیز ہے، وہ ایک پکچر سامنے آئی ہے کہ ایک زخمی جو کہ زخمی تھا، اس کا خون بہہ رہا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ بعد میں شہید ہوا یا نہیں، وہ ایک پکچر جو کہ ہے وہ موجود ہے کہ اس نے مرتے مرتے یا پھر اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے خون سے لکھا ہوا تھا قیدی 804۔ تو یہ عالم ہے لوگوں کی محبت کا عمران خان سے کہ وہ زخمی ہونے کے باوجود اپنے خون سے لکھ رہے ہیں کہ قیدی 804۔ اس سسٹم کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے عوام کے اوپر سیدھی فائرنگ کی، اور اب یہ ماننے کو تیار نہیں، اور پورے کا پورا سسٹم لگا ہوا ہے کہ زخمیوں کو چھپایا جائے، لاشوں کو چھپایا جائے، اس جو معاملات ہوئے اس کو کور کیا جائے، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کیا ہے 27 تاریخ کو، یہ 27 تاریخ کو 27ویں تاریخ کی درمیانی رات شب، تو یہ ان کو بہت ہی زیادہ مہنگا پڑے گا اس سسٹم کو، اور یہ کسی صورت اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اور آگے چلیں تو جو پی ٹی آئی کے اندر معاملات چل رہے ہیں وہ بھی کافی کچھ خاص اچھے نہیں ہیں۔ ان کا فوکس فی الحال ہونا چاہیے تھا کہ جو یہ واقعات ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں وہ۔ لیکن ہاں، وہ ایک اور اہم بات کہ 1 تاریخ کو 1 دسمبر کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ملک پوری دنیا میں ممالک کے اس جو واقعہ ہوا، فائرنگ ہوا ہے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو پی ٹی آئی جو کہ وہ اعلان کر چکی ہے جی کہ کل علی امین گنڈاپور اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی کے اندر، انہوں نے اعلان کیا جی کہ ہمارا دھرنا جاری ہے۔ تو جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کا تو بہت سے لب و لباب ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے نہ کی جائے وہ الگ بات ہے، لیکن لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دھرنا کہاں پر جاری ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، کارکنان کافی زیادہ غصے میں ہیں کہ اس طرح کا دھرنے کو کیوں ختم، یعنی کہ واپس کیوں کہ اگر دھرنا جاری ہے تو واپس کیوں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں ہے جی کہ ہر وقت دھرنے میں لوگ رہیں، یہ ایک تاریخ کی تحریک کی صورت اختیار کر گیا اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اب اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی، پی ٹی آئی کوئی نئی کال دیتی ہے تو وہ بھی آپ کو ہم آگاہ کر دیں گے کہ پی ٹی آئی اب اس کے اوپر کیا کرنے جا رہی ہے۔ اور ساری کی ساری اندرونی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر کوئی قیادت جو کہ ہے وہ سنسیئر نہیں ہے۔ اس کے بعد جی بیرسٹر سیف کی بات کی جائے تو ان کا جی کہنا تھا جی کہ یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہوا ہے بشرا بی بی کا ہی سٹینڈ تھا جی کہ آپ نے ڈی چوک جانا ہے، جو ہم تھے جانے کے لیے تیار تھے۔ تو اس کے بعد جو علی امین گنڈاپور نے کہا جی کہ یہ ایسا کوئی نہیں تھا، خان صاحب نے ڈائریکٹ کلیئرلی انسٹرکشن دی ہوئی تھی کہ آپ نے ڈی چوک جانا ہے۔ تو یہاں پہ بھی
بیرسٹر صاحب پہلے بھی جو یہ ایک واقعہ ہوا تھا پختون جرگے والا، اس کے اوپر بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ اسی کی زبان بول رہے ہیں، جو کہ پورا کا پورا نظام لگا ہوا ہے بشرا بی بی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں، وہ ان کی وجہ سے یہ سارے کے سارا معاملات ہوئے ہیں۔ تو ریاست جو کہ ہے وہ، اور دوسری چیز یہ ہے جی کہ اب ایک ٹویٹ گردش کر رہا ہے عمران خان کا، جب مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کے آئے تھے، عمران خان نے پوری کی پوری سہولیات دی تھی، اور ان کے لوگوں کے اوپر جس طرح سے فائرنگ کی گئی ہے، سیدھی فائرنگ، سیدھی گولیاں برسائی گئی ہیں، وہ ایک انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ تو اس کے اوپر جو کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہے، وہ فی الحال منتشر ہیں، لوگ کافی رہنما اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں۔ شیر افضل مرود نے 50 لوگوں کی شہادت کا کلیم کیا ہے، اور ان کے بعد جو ان کا کہنا یہ ہے جی کہ ان کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ ہم پریس کانفرنس کریں گے، اور مزید بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ڈیٹا ہے صرف پی ٹی آئی ہی فراہم کر سکتی ہے کہ وہ اب یہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کیا صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ کے پی کے اندر جو کہ ہے وہ کافی زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ اس معاملے کو، لیکن اب یہ معاملات جو کہ وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، اب لوگ اچھا، جو کل ایک پروگرام ہو رہا تھا، راوی صاحب یعنی کہ حسن ایوب صاحب کافی زیادہ بڑھ کے مار رہے تھے، چودھری غلام حسن نے کچھ پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ کیا اس وقت پی ٹی آئی کسی یعنی کہ سیکورٹی اہلکار کے اوپر حملہ آور تھی، یا پی ٹی آئی تشدد کر رہی تھی، عمارتیں جلا رہی تھی، جلاؤ گراؤ کر رہی تھی، یا پی ٹی آئی ڈی چوک سے آگے ریڈ زون کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ لوگ پرامن تھے اور وہ پرامن رہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، لیکن پرامن مظاہرین کے اوپر لائٹ بند کر کے اور سارے کا سارا اندھیرے بلیک آؤٹ کر کے ان کے اوپر جس طرح سے فائرنگ کی گئی ہے، یہ ایک انتہائی بونڈی حرکت تھی، اور ریاست جو کہ وہ کبھی یہ کام نہیں کرتی، اور یہ یقینی طور پہ ایک بہت ہی تلخ واقعات کے اندر پاکستان کے اندر میں اضافہ ہے۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی یقین نہیں کرتے تھے کہ 1971 میں بنگالیوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، لیکن اب اس کے اوپر جو ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں تو یہ یقیناً یہ بات صحیح ہوگی یا نہیں، لیکن یہ آگے جو کہ وہ اس کو مورخ جو کہ جس طرح سے لکھے گا یہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن مورخ تو یہی لکھے گا پورا۔ 24 تاریخ کو ڈی چوک نہ پہنچنے کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے ایک وضاحت جاری کی ہے کہ لاہور کے اندر یہ سچویشن نہیں تھی کہ لوگ اکٹھے ہو سکتے، لوگ نکلتے تھے، 20-30 لوگ جمع ہوتے تو پولیس لاٹھی چارج آ چکے اس کی شیلنگ شروع کر دیتی تھی۔ تو ان دی اینڈ جو کہ تھا وہ آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے نہتے لوگوں کے اوپر اس لوگوں نے فاشیس اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نہیں کیا پہلے لوگوں کا، آج ہم آپ کو فائرنگ نہیں کریں گے، پھر فائرنگ کی گئی، اور جو بھی تھا وہ جو کہ وہ آپ کو بڑی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اس وجہ سے آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو جوائن کر کے لمحہ بلمحہ اپڈیٹس جو کہ وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہ پکچر دیکھنا چاہتے ہیں جس کے میں کہ خون سے لوگوں نے لکھا ہے قیدی 804، تو وہ آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کر کے میرے نمبر پہ رابطہ کر کے، جس کے اوپر IWN لکھا ہوا ہے کہ انفارمیشن ود نوید، آپ مجھے میسج کر کے وہ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں یہاں پہ واٹس ایپ یوٹیوب کے اوپر پالیسیز کے تحت وہ پکچر یہاں پہ آپ کو نہیں دکھا سکتا، وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ کے تھرو گروپ جوائن کر کے واٹس ایپ کے تھرو آپ مجھ سے وہ لے سکتے ہیں، وہ میں آپ کو وہاں پہ پرووائڈ کر دوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔